ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. احساس قربانی 2024 کی اپیل کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور گزشتہ جو آپ نے 1 گھنٹہ یہ گفتگو ملاحظہ کی، اپیل کی گئی آپ سے گزارش کی گئی، ہم اپنے حصے کی اذان دے رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے حصے کی شمع جلانا چاہتے ہیں. تاریخ اگر آپ دیکھیں کسی کی زندگی ہے اور اس پر کیا وجوہات ہیں، کس وجہ سے ہے، اس پر تنقید کرنا، نیگیٹیوٹی شو کرنا، کوئی نیگیٹو بات کرنا، کرٹیسائز کرنا، اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اپنی جانب سے کوشش کر کے دیکھ لیں کہ اگر ہم سے جو بن سکے، ہم کوئی روشنی اگر ہماری وجہ سے ہو سکے، ہمارے توسط سے ہو سکے، ہمارے وسیلے سے ہو سکے، تو بس احساس بھی ایسی ہی کاوش میں مصروف عمل ہے گزشتہ 15 سال سے کہ جہاں جہاں زندگی میں کوئی تاریکی دیکھے تو وہاں اپنے حصے کی شمع روشن کرتا چلا جائے. اور الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ 15 سال کی خدمت کا ثمر اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اگر ہم پیچھے مڑ کر احساس کے 15 سال دیکھتے ہیں تو ہمیں کئی تاریک گھر روشن نظر آتے ہیں. الحمدللہ کئی اداس چہرے ہمیں مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب آپ سچے جذبوں کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے بندوں پر اللہ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں تو اس کا یہی ثمر ہوا کرتا ہے. اجتماعیت میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. تو ہم احساس کی اس کاوش میں آپ سب کی جانب سے ساتھ دینے پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ پاسیبل ہی نہیں ہے. آپ جو مخیر حضرات ہمیں دنیا بھر سے ملاحظہ کرتے ہیں، الحمدللہ آپ سب کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت، یہ توفیق عطا کی ہے کہ ایک طرف آپ کے دل میں جذبہ خدمت خلق ہے اور دوسری طرف آپ کو جب بھی کسی کی تکلیف، کسی کا دکھ، کسی کی ضرورت بتائی جائے تو آپ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کے لیے آتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اللہ کے بندوں پر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہم خرچ کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت بھی اپنی عطائیں ہم پر دگنی تگنی اور بے حساب اپنی شان کے حساب سے کرتا رہے گا. محبتیں ہیں آپ سب کی جانب سے جو اس کار خیر میں شامل ہو رہی ہیں. ایک موٹیویشن کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ تک ہماری جو اناؤنسمنٹس ہیں وہ بھی پہنچتی رہیں اور اس حوالے سے ہمارے پاس جیسے جیسے فیڈ بیک آتا رہے گا ہم انشاءاللہ آپ تک یہ آپ سب کی محبتیں پہنچاتے رہیں گے. مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ نام آپ سب سے شیئر کرنے کا کہ آپ لوگ جب بھی اس طرح کا پروگرام دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 4 6 8 لوگ مدد کر رہے ہیں، اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں، تو ایک فطرت ہے انسان کی کہ یار اچھی بات نہیں ہے. میں بھی صاحب نصاب، صاحب استطاعت ہوں، اللہ نے مجھے بھی ضرورت سے سوا دیا ہے، مجھ پر بڑی کرم نوازیاں کی ہیں. یہ 4 لوگ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، چلو یار میں بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مدد کر دوں جو کچھ بن سکے. تو ایک موٹیویشن ہے، ایک ترغیب ہے، ایک تحریک ہے جو آپ تک پہنچتی ہے. تو سب سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ آپ تک پہنچانی ہے. ہماری بہن ہیں مسز غزالہ چودھری، USA سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے 2 گائے کے شیئر شامل کیے ہیں آج اس ڈونیشن کے طور پر، آج کی اس کار خیر میں، آج کی اس ٹرانسمیشن میں، اور پاکستان میں چاہتی ہیں کہ ان کی جانب سے قربانی پیش کی جائے. اور اسی طرح مسٹر قیصر خان ہیں، ان کا تعلق بھی USA سے ہے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں گائے قربان کرنے کے لیے 5 حصے شامل کیے ہیں. اسی طرح مسٹر شکیل انجم، ان کا تعلق بھی ہمارے بھائی ہیں، USA سے ہے اور انہوں نے انڈیا میں قربانی کے لیے 2 مکمل گائے پیش کی ہیں. اور اللہ رب العزت آپ کی ان کاوشوں کو، خدمات کو، اللہ کے راہ میں اللہ کے بندوں پر اس مال کے خرچ کرنے کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دیکھیں انسان کی عقل یہ کہتی ہے، شیطانی وسوسے بھی آ جاتے ہیں اور پھر انسان کا نفس جو کہ مال سے محبت کرتا ہے، اور مال کی محبت انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے تاکہ آزمائش اچھے سے ہو، امتحان اچھے سے لیا جائے. یعنی کہ جو چیز آپ کو محبوب ہے، جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں، جو چیز آپ کی فطرت میں پسندیدہ ہے، اس کو ترک کرنا، اس کو اپنے آپ سے دور کرنا، اس کو کم کر لینا، یہی تو کمال بندگی ہے کہ آپ ایک چیز کی چاہت رکھتے تھے، ایک چیز کا شوق رکھتے تھے، ایک چیز سے محبت رکھتے تھے کہ بس میں کلیجے سے لگا کر رکھوں، لیکن ادھر حکم الہی آیا اور آپ نے اس چیز کو اپنے سے دور کر دیا کہ میرے رب کا حکم آ گیا، اب تو مجھے جتنا عزیز ہے مال، اب اے مال اب تجھ سے جتنی بھی محبت ہے، لیکن اب حکم آ گیا اللہ کا تو میں تجھے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ایک بندہ مومن کا شعار ہوا کرتا ہے. اور ہم سے دیکھیں، غور کیجئے ناظرین، کیا تقاضا ہو رہا ہے.
اللہ کا دیا ہوا مال ہے، آپ سب جانتے ہیں. ہاں ہماری صلاحیت یہ زیرو آپ کو ملے گا اگر اللہ کی منشا اور مرضی نہیں. تمام صلاحیتیں آپ کی دے ول گو ان وین، یہ سب ضائع ہو جائیں گی اگر اللہ کی منشا اور اللہ کا حکم نہیں. یہ جو پلک جھپک رہی ہے نا، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ نیچے اوپر، یہ میرا رب چاہتا ہے تو یہ جھپکتی ہے، ورنہ یہ نہ جھپکے. یہ دل، اللہ اکبر، دن میں کتنی ہزار بار یہ دھڑکتا ہے، ایک ایک دھڑکن اللہ کے حکم اور اس کی منشا اور اس کی مرضی کی محتاج ہے. تو اگر ہم اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے آپ پر، اور اللہ چاہتا ہے، آپ کو توفیق دیتا ہے تو آپ خرچ کرتے ہیں. ورنہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، لیکن غریب ترین لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ اپنے لیے تو سب کچھ ہے، لیکن جہاں کسی کی ضرورت نظر آئے، کسی کی تکلیف نظر آئے، وہاں ان کے پاس سے ایک روپیہ، ایک پیسہ نہیں نکلتا. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ کے اندر جذبہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے آپ کے اندر، اور پھر آپ کی جیب میں کروڑوں اربوں ہے، تو پھر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پھر ایسا پیسہ ہونا وہ پھر کس قدر مایوسی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. تو سکون قلب اگر چاہتے ہیں، تسکین روح اگر چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے لوگوں پر خرچ کرتے رہیں. پھر دیکھیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کس طرح آپ کو عطا ہوتی ہیں. اور جن لوگوں نے محبت شامل کی، مزید نام مجھے بتائے جا رہے ہیں، میں انشاءاللہ گاہے بگاہے اس ٹرانسمیشن میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، تاکہ ایک ترغیب، ایک تحریک آپ تک پہنچے. آپ کا میرا یہ ہمارا ذاتی طور پر، مطلب ہم اکیلے کا کام نہیں، ایک اجتماعی قربانی ہے، ایک اجتماعی کوشش ہے، ایک اجتماعی کاوش ہے. تو اگر آپ نے اس کار خیر میں کنٹریبیوٹ کر دیا ہے تو یہ بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے. من حیث القوم ہم سب کو اس کے لیے کام کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے سرکل آف انفلوئنس میں آپ اس بات کو شیئر کریں کہ ایک طبقہ ہے، نادار طبقہ، مفلس، ضرورت مند طبقہ، اس کے لیے احساس کے پلیٹ فارم سے ایک اچھی منظم کاوش کی جا رہی ہے. تو آپ نے اس میں ان کو بھی کنونس کرنا ہے کہ وہ اس کار خیر میں کنٹریبیوٹ کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم غربا کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو. قربانی اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان میں آپ کی جانب سے کی جائے، اور آپ اس وقت یو کے سے ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، تو ایک پوری گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آپ کو 455 پاؤنڈز ڈونیٹ کرنے ہیں. اگر ایک شیئر آپ چاہتے ہیں کہ گائے کا ایک حصہ آپ کی جانب سے شامل کیا جائے، 65 پاؤنڈز اگر آپ چاہتے ہیں ایک بکرا اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے پاکستان میں قربانی کے لیے، تو 135 پاؤنڈز آپ کو ڈونیٹ کر رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی جانب سے انڈیا میں قربانی ہو، انڈیا کی کسی اسٹیٹ میں، کسی ریاست میں، تو آپ پوری گائے کے عوض آپ کو 175 پاؤنڈز ڈونیٹ کرنے ہیں. ایک شیئر گائے کا حصہ اگر آپ ملانا چاہتے ہیں 25 پاؤنڈز، اور آپ چاہتے ہیں کہ بکرا اللہ کی راہ میں انڈیا میں جو قربانی، اجتماعی قربانی احساس کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے، تو اس کے عوض آپ کو 120 پاؤنڈز جو ہے وہ ڈونیٹ کرنے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں قربانی جموں کشمیر میں ہو تو اس کے بعد ایک گائے اگر آپ چاہتے ہیں پوری مکمل اللہ کی راہ میں قربان ہو، جو کہ یقیناً 7 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، 455 پاؤنڈز. اور اگر آپ چاہتے ہیں شیر نکاؤ تو 65 پاؤنڈز، اور ایک بھیڑ یا دمبا اگر آپ چاہتے ہیں جموں اینڈ کشمیر میں اللہ کی راہ میں آپ کی جانب سے قربان کیا جائے، حاصل ہونے والا گوشت غربا میں تقسیم کر دیا جائے، تو اس کے بعد 150 پاؤنڈز آپ کو ڈونیٹ کرتے ہیں. یو ایس اے کی کسی اسٹیٹ سے اس وقت ہمارا کوئی مسلمان بہن یا بھائی جو کہ صاحب نصاب، صاحب استطاعت بھی ہے، اور اللہ نے اس کے دل میں جذبہ خدمت خلق بھی رکھا ہے، تو قربانی اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کی جانب سے ہو، تو $560 شیئر ان اکھاؤ، $80 اگر آپ چاہتے ہیں ایک بکرا اللہ کی راہ میں قربان ہو پاکستان میں قربانی کے لیے، اجتماعی قربانی کے لیے، $175 آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں. قربانی ان انڈیا فل کاؤ کے لیے آپ کو $259 ڈونیٹ کرنے ہیں. شیئر ان اکاؤ کے لیے $37. گوٹ یعنی کہ بکرا قربان کرنے کے لیے $160. اور اگر آپ چاہتے ہیں جموں اینڈ کشمیر میں قربانی ہو اور حاصل ہونے والا گوشت غربا میں تقسیم ہو، تو ایک فل کاؤ کے عوض $574. $82 دے کر آپ ایک حصہ گائے کا شامل کر سکتے ہیں، اور $195 کے عوض آپ کی جانب سے ایک دمبا یا ایک بھیڑ اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا، حاصل ہونے والا گوشت غربا میں، فقراء میں تقسیم ہوگا. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان غریبوں کو، ضرورت مندوں کو ہماری ضرورت ہے، لیکن ایک دوسری جہت سے سوچئے ناظرین، اصل میں ان کو ہماری نہیں بلکہ ہمیں ان کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر یہ نادار طبقہ، یہ مفلس طبقہ، ضرورت مند طبقہ آج موجود ہے، اگر ہم ان کے لیے اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کے اوپر جو بھی خرچ کرتے ہیں، جو بھی ان کے کام آتے ہیں، جو بھی ان کی مدد کرتے ہیں،
تو یہ ہمیں اللہ کی قربت کا ایک ذریعہ نظر آتے ہیں، یعنی کہ آج یہ وسیلہ بنتے ہیں کہ اللہ ہمیں خود سے قریب کر لے، اللہ ہمارے لیے معاملات کو آسان کر دے، ہم ان کے کاموں کو آسان کرنے میں لگ جائیں، آسمان والا ہمارے کاموں کو آسان کر دے۔ آپ نے اگر ان کے لیے اپنے جو آپ کے پاس رزق میسر ہے اللہ کا دیا ہوا، آپ ذرا تھوڑا سا اس کو کہتے ہیں نا کہ اوپن ٹو دیم کر کے تو آپ دیکھیں، آپ کچھ دینا تو آپ شروع کریں، کیونکہ پھر میرے رب کی شان یہ ہے کہ جب وہ یہ ملاحظہ کرتا ہے، یہ اس کا مشاہدہ ہے کہ یہ میرا بندہ ہے جو میرے بندوں کو دینے پر اپنا ہاتھ نہیں روکتا، پھر بتائیے وہ رب جو کہ تمام کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، اس رب کی کیا شان یہ ہوگی کہ وہ آپ پر اپنے رزق کے دروازے بند کرے؟ نہیں، آپ ایک دروازہ کسی کے لیے کھولیں، میرے رب کی جانب سے بے حساب دروازے پھر رزق کے آپ کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بات میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، یہ رب کی میرے شان ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو ہم جو دیکھتے ہیں کہ سکسیس سٹوریز ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں کہ روایتیں ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں حدیث ہیں، کتنی آپ سمجھ لیں کہ موٹیویشنل چیزیں ملتی ہیں کہ واقعی اللہ کی راہ میں دینا شروع کیا، پھر اللہ نے کبھی ان میں، یعنی کہ جو دینے والا ہاتھ ہو جاتا ہے نا، اللہ پھر اس کو کبھی ایسے نہیں ہونے دیتا۔ تو آپ کی محبت قربانی کے حوالے سے بار بار آپ کی جانب سے بھرپور طریقے سے ایک رسپانس، ایک فیڈ بیک آنا چاہیے، ایک بہت بڑی ضرورت ہے، ہمارا ایک مسلمان مفلس نادار ضرورت مند طبقہ ہے جو منتظر ہے، اس بار بھی اجتماعی قربانی کے موقع پر انتظار کرتے ہیں لوگ کہ احساس کے لوگ آئیں گے۔ تو آئیے مل کر ہم ان غریبوں کے دسترخوان کو وسیع کریں اور اچھے منظم انداز میں بڑی مقدار میں گوشت ان تک قربانی کا پہنچانے کے لیے اور قربانی کی اصل روح کو محسوس کرنے کے لیے اور حقیقی روح کو محسوس کرنے کے لیے اس اجتماعی قربانی کو عظیم الشان قربانی بنائیں۔ علامہ احمد سعید نورانی صاحب الحمدللہ تشریف فرمائے، رانا اشفاق صاحب تشریف فرمائے، ہمارے دوست محمد وقار رضا قادری صاحب تشریف فرمائے، نعت خواں اور بہت خوبصورت انہوں نے حمد باری تعالیٰ بھی پیش کی اور نعت رسول مقبول بھی۔ اس سے پہلے کہ میں واپس گفتگو کی جانب بڑھوں، اگر چند اشعار میں چاہتا ہوں، 2-3-4 اشعار ایک بار پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں اگر پیش ہوں تو پھر جب حضور کا ذکر سماعتوں میں رس گھولتا ہے نا تو دل مائل ہوتے ہیں پھر کہ خدمت کی جائے۔ بسم اللہ۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا۔ ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، ان
شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، جتنے دن آپ کا چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم بس آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں بس آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ سبحان اللہ وقار بھائی، کیا کہنے ہیں۔ مقطع کیا تھا اس کا؟ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، یہ کہہ کر آج کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو تخلص کے طور پہ اعظم جو استعمال اعظم ہوا ہے چشتی، نا، اللہ اعظم چشتی صاحب کا کلام ہے۔ کیا کہنے ہیں بھائی، کیا کہنے ہیں۔ مطلب دیکھیں وزن جو انہوں نے برابر کیا ہے اعظم لگا کر، اللہ اکبر، مطلب کمال ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ پاک قبول فرمائے، اور ہم سب کو بار بار مدینے کی حاضری۔ جب آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے تو میری ذہن سے جو ہے نا وہ اشعار گزرے، بڑے پسند ہیں مجھے بھی، کہ آپ کو بھی انشاءاللہ، بلکہ آپ تو خیر اس فیلڈ میں چیمپئن ہیں ماشاءاللہ، آپ نے سن رکھے ہوں گے۔ بتاؤں کیا نعمتیں ملی ہیں مکین خضرا تیری گلی میں، بتاؤں کیا نعمتیں ملی ہیں مکین خضرا تیری گلی میں، سرور بخشا تیری گلی نے اور سکون پایا تیری گلی میں، کرم ہو اے تاجدار بطحا عطا ہو کچھ لاڈلوں کا صدقہ، ہزاروں منگتے پسارے دامن کھڑے ہیں داتا تیری گلی میں۔ اور حاصل کلام شعر کہ خدا کی مرضی، خدا کی حکمت خدا ہی جانے ولیکن ہم نے، خدا کی مرضی خدا کی حکمت خدا ہی جانے ولیکن ہم نے، سروں کا کعبہ حرم میں دیکھا اور دلوں کا کعبہ تیری گلی میں، بتاؤں کیا نعمتیں ملی ہیں مکین خضرا تیری گلی میں، سرور بخشا تیری گلی نے اور سکون پایا تیری گلی میں۔ جو ماشاءاللہ خوش نصیب جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں ان اشعار کا مطلب، اور جو نہیں گئے اس کلام کے صدقے، اس گفتگو کے صدقے، اس یاد مدینہ کے صدقے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جلد از جلد حضور نگاہ کرم فرمائیں اور وہ سب مدینہ کے مسافر بنیں اور سب کو با ادب حاضری اس پاک در کی عطا ہو۔ ہم سب کو بار بار اللہ پاک وہاں جانا نصیب فرمائے، اور مدینہ ہے، مدینے والے ہیں تو سب ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، یہاں جتنی بات ہو رہی ہے نا، اگر ایک لفظ میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہی ہے، جو خدمت کی بات ہو رہی ہے، غریبوں کی مدد کی بات ہو رہی ہے، یہ سب کا سب جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں پھر کہوں گا یہ ساری جو بہاریں ہیں نا، تو اس کا جو سمجھ لیں مرکز اور محور وہ مدینہ کی سرکار اور کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں سلیقہ سکھایا، مطلب وہ ضعیف بوڑھی عورت جو کہ مکہ چھوڑ کر جا رہی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ ضعیف العمر عورت ہے اور کس طرح سے یہ اپنا سامان اٹھائے گی، بڑا باوزن سامان لگ رہا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں آپ کا یہ سامان آپ کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں، آپ کو آگے تک چھوڑ دیتا ہوں۔ تو وہ پہلے منع کرتی ہے، پھر کہتی ہیں نہیں بھلے دکھتے ہو۔ پوچھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو عرض کرتی ہے وہ عورت کہ میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ سنا ہے یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہے
اور وہ جادوگر لوگوں سے ان کا دین چھین لیتا ہے۔ میرے آباء و اجداد مطلب سالوں سے، صدیوں سے ہم جو ہے نا بت پرستی کرتے آ رہے ہیں، اور میں بتوں کو پوجنے والی ہوں، تو میں اس خوف سے کہ کہیں وہ میرا دین بھی نہ چھین لے، میں اس جادوگر سے بچ کر معاذ اللہ، ابھی معاذ اللہ کس لیے، اس لیے کہ میں اس مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، کہیں وہ میرا دین بھی نہ چھین لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا کہ جس جادوگر سے آپ بچ کر جا رہی ہیں اور جس کے ڈر سے، خوف سے آپ جا رہی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ہی کھڑا ہوں۔ تو جب اس بوڑھی عورت نے آپ کا حسن کردار دیکھا، آپ کا حسن اخلاق دیکھا، اور پھر وہی بات کہ جب محبت بھری نگاہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بوڑھی ضعیف عورت پر پڑی، تو وہ ایک تاریخی جملہ کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ عرض کرتی ہے کہ پھر تو مجھ پر بھی آپ کا جادو چل گیا، اور وہ اسلام کو قبول کر لیتی ہے۔ تو یہ انہی کی تعلیمات کی روشنی ہے جس کی ایک کرن آپ کو آج احساس کے پلیٹ فارم سے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آئیے مل کر، کچھ نہیں جاتا، کوئی کمی نہیں آتی، یقین کریں، دل سے آپ سے کہہ رہا ہوں، کوئی کمی نہیں آتی۔ غریبوں کی مدد میں لگ جائیں، اللہ آپ کے کاموں کو آسان ہو۔ پیسے کا بدلہ صرف پیسہ نہیں ہوتا، مالی طور پر تو جو وعدے کیے گئے ہیں، جو ضمانتیں دی گئی ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن دیگر جو آپ سمجھ لیں برکتیں ہیں، یعنی کہ ہماری اولاد اس کا جو آپ سمجھ لیں ثمر ہے وہ دیکھتی ہے، ہماری نسلیں، آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں، جو گھرانے، جو لوگ، جو عظیم لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے چلے گئے، ان کی نسلوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ ایسی برکت والا یہ کام ہے، جو کرتا ہے وہ میری بات کو سیکنڈ کر رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب سے ہم نے دینا شروع کرا ہے الحمدللہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا۔ ایک اور جہیز سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے، علامہ احمد سعید نورانی صاحب آپ موجود ہیں ماشاءاللہ اور حصہ رہتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی قربانی پیش کر رہے ہیں، ایک اپنی جانب سے، ایک امت کی جانب سے، تو کیا آج امت کا وہ بڑا طبقہ جس کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، وہ اپنا جو واجب ادا کر رہا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن کیا خوبصورت منظر نہ ہو کہ ہر جو صاحب نصاب، صاحب استطاعت ہے، تو وہ اپنا واجب ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک قربانی حضور کی جانب سے بھی، اور خاص طور پر ایسا اجتماعی کام، ایسی اجتماعی قربانی جہاں پر گوشت غربا میں تقسیم ہو، تو وہ حضور کی طرف سے بھی اللہ کی راہ میں اپنا جو حصہ ہے وہ پیش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گوشت غربا تک پہنچے، تو کتنا خوبصورت منظر ہوگا، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آپ کے وہ تمہیدی کلمات اور یہ سوال، ان دونوں کو اگر ایک جگہ پر مکس کر دیا جائے، جمع کر دیا جائے، تو بڑا خوبصورت اس کا جواب بنے گا۔ بسم اللہ۔ آپ نے جیسا کہ گفتگو میں ذکر کیا کہ جنہوں نے نیکی کے راستے پر قدم رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نوازا، ان کی نسلوں کو بھی نوازا۔ بے شک۔ اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کا ایک میں اشارتاً ایک واقعے کی طرف ذکر کروں گا، بسم اللہ۔ صاحب علم میں ماشاءاللہ آپ بھی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ نا، جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، 16ویں پارے کے شروع کے اندر اور 15ویں پارے کے بالکل آخری رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا۔ وہ بادشاہ کی کشتی والا معاملہ بھی تھا، پھر آگے چلے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام، تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ بڑا حسین و جمیل خوبصورت میدان میں کھیل رہا تھا۔ وہ اتنا پیارا بچہ کہ کشش اس کے اندر تھی کہ نظر جم جائے اس کو دیکھ کے، اللہ، اتنا خوبصورت بچہ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے، ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اتنا حسین و جمیل بچہ کہ جس پر نظر نہیں ٹکتی تھی، اور پورے میدان کے اندر سب سے پرکشش بچہ تھا، آپ نے اس کو قتل کر دیا، تو میں اب آپ کے ساتھ سفر نہیں کروں گا۔ تو منع کر دیا نا۔ جب انہوں نے اعتراض کیا نا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں آپ کے ساتھ مزید سفر جاری نہیں رکھ سکتا، آپ کے ساتھ طے یہ ہوا تھا کہ آپ میرے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ توجیحات مجھے بتا دیں کہ آپ نے بچے کو قتل کیوں کیا۔ ٹھیک، میں وہ باقی دونوں باتیں چھوڑ دیتا ہوں، وہ کشتی والی دوسری دیوار والی بھی، لیکن صرف اتنی بات کہ آپ بچے کا بتائیں اس کو کیوں قتل کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ذکر کیا، وَأَمَّا الْغُلَامُ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور آگے فرمایا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ وہ دیوار یتیم بچوں کی تھی، اور یہ والا بچہ تھا نا، وہ دیوار جو ہے وہ دو یتیم بچوں کی تھی، اور وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے والد جو تھے وہ نیک آدمی تھے۔
تو صوفیہ نے اس کو تفسیروں کے اندر اس کو لکھا، فرمایا کہ والدین سے مراد اس کے باپ نہیں تھے، بلکہ والدین سے مراد 7 پشت پہلے جو دادا وغیرہ لوگ تھے نا، ان کے وہ مراد تھے۔ اچھا، تو ان کی نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں نسل میں جا کر ان کو عطا کیا، دیوار کی درستگی کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے۔ تو اب قرآن پاک کا یہ درس ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ وہ بھی مستفیض ہے، اس کی نسل بھی مستفیض ہے، دوسری نسل بھی مستفیض، بلکہ 7 نسلوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا فائدہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ، تو اب اگر اس کار خیر کے اندر کوئی شریک ہو جائے تو یقیناً اس کی خیر و عافیت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، رزق میں برکت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اچھا، پھر حدیث مبارکہ کہ صدقہ اچھی موت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ یہ سارے فوائد بھی ہیں اس کے اندر، لیکن اس پر مستضاد یہ کہ اگر ہمیں اللہ رب العالمین یہ فرصت عطا فرمائے، اب آپ کے سوال کی طرف میں عرض کرتا ہوں، اللہ ہمیں یہ فرصت عطا فرمائے کہ ہم اپنی واجب قربانی بھی ادا کر لیں، اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی عطا سے ہم پر یہ کرم تھا کہ ہم ایک مزید کر سکتے ہیں، 2 کر سکتے ہیں، جتنی بھی کر سکتے ہیں، تو اگلی قربانی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ کے اصحاب پر، آپ کے اہل بیت پر اور آپ کی امت پر اگر تقسیم کر دیں، ان کے نام پر کر دیں، تو یقیناً ہمارے لیے یہ بہت بڑے اجر کا ذریعہ ہوگا، یقیناً ہمارے لیے یہ بہت بڑی نیکی ہوگی کہ وہ کریم آقا صلی اللہ کہ جنہوں نے اپنی دعاؤں میں اس امت کو یاد رکھا، وہ جب غار کے اندر اپنے رب کو یاد کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، پھر جب اس کے بعد دعا مانگنے کا وقت آتا نا، فرمایا کہ دعا مخل عبادت، دعا عبادت کا مغز ہوتی ہے، تو عبادت کا روح ہے، تو جب بندہ دعا مانگتا ہے نا تو گویا کہ اس کی دعا، اچھا دعا کے اندر اگر دل لگ جائے، عبادت کی قبولیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کو یاد رکھتے تھے، آقا علیہ السلام ان گناہگاروں کی بخشش کی دعائیں مانگتے تھے، ان کے لیے جنتیں مانگا کرتے تھے، اللہ کی رحمتیں مانگتے تھے، معراج پہ اپنی امت کو، اچھا معراج میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام تک پہنچ کر پھر اپنی امت کو یاد رکھا۔ ایسے میں اگر وہ کریم آقا اگر ہمیں اپنی قربانی کے وقت یاد رہیں تو پھر کتنا خوبصورت لمحہ ہوگا۔ بلکہ آپ یوں تصور کریں کہ ان کے نام پر قربانی کرنے سے آپ کی قربانی مقبول ہوگی، یہ آپ کی قبولیت کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ قربانی مقبول ہوگی۔ پھر وہ گوشت جو ہے اگر حضور کی ہی غریب امت پر صدقہ ہو جائے تو قربانی کا اجر بھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سبب قربانی کی قبولیت بھی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر صدقہ کرنے کی وجہ سے مزید قبولیت۔ تو یقیناً بہت ساری جہتیں اس میں جمع ہو جائیں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف اشارہ کریں گی، جو بندے کی قبولیت کی طرف مشیر ہوں گی۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ جس سے توفیق دے دے تو وہ بالخصوص ہمارے احساس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا احساس کرتے ہوئے قربانی میں حصہ لے لے اور آقا علیہ السلام کے لیے حصہ لے لے، تو یقیناً بڑی قبولیت کی علامت ہوگی۔ اللہ اکبر، یعنی ایسا ہی ہے۔ علامہ صاحب آپ میری جو ہے نا وہ اصلاح کریے گا، جی جی، جو آپ نے گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ میں اپنی جو میری دانش میں اور بحیثیت طفل مکتب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ اگر آپ کسی بادشاہ کے دربار میں ایک تحفہ لے کر جا رہے ہیں اور آپ کو بڑا ڈر ہے، خوف ہے، پتہ نہیں یہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں مجھ پر نگاہ کرم ہوگی یا نہیں ہوگی، میرا تحفہ اس قابل ہے بھی یا نہیں ہے، مطلب بہت سارے سوالات ہوں گے، بہت ساری الجھنیں ہوں گی آپ کے دماغ میں۔ اور ایک چیز اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ بادشاہ کے دربار میں جب جا رہے ہیں نا تو بادشاہ کا ایک حبیب بھی ہے، بادشاہ کا ایک چاہنے والا بھی ہے، کہ بادشاہ اس کی کسی چیز کو رد نہیں فرماتا، تو یہ آپ قلب و ذہن دونوں لگا کر آپ سوچیں تو آپ کو سمجھ آئے گی بات کہ اب آپ بادشاہ کے دربار میں گئے تو آپ نے سوچا کہ یار کیوں نہ بادشاہ کا جو سب سے پسندیدہ بندہ ہے نا اس کا تحفہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤں، کہ یہ میری جانب سے تحفہ، یہ ان کی جانب سے۔ اب میرے اکیلے تحفے کو تو شاید رد کر دیا جاتا، پتہ نہیں وہ اس قابل ہوتا یا نہیں ہوتا، بادشاہ قبول کرتا یا نہ کرتا، لیکن جب میں یہ ساتھ بول کر دوں گا نا بادشاہ سلامت، یہ میری جانب سے اور یہ آپ کے حبیب کی جانب سے، تو اب شاید حبیب کی وجہ سے میرا بھی قبول ہے، میرا بھی قبول ہے۔ یہ علامہ صاحب ماشاءاللہ بالکل ایسا ہے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے عرض کر رہا تھا نا کہ جب ہم قربانی کریں ایک تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اخلاص کی وجہ سے مقبول ہوگی، لیکن جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہو گئی، نہیں میں نے ابھی جو بات کی ہے نا، میں نے اپنے ویورز کی ایک نمائندگی کی ہے
بے شک کہ بھائی ایسا ہے۔ ہم صحیح سمجھیں کہ ایسا ہی ہے؟ بالکل آپ صحیح سمجھیں، میں اس لیے اسی کو اس طرف جی۔ عرض کر کے کہ جب حضور کے نام سے منسوب ہو جائے گی تو پھر خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اللہ۔ تو یہ وہی بالکل آپ کی تمثیل اسی طرف اشارہ ہے، بلا تمثیل ہم عرض کریں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ چیز منسوب ہو جائے تو پھر خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ رانا صاحب میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطلب اگر ہم تھوڑا سا تاریخ دیکھیں تو پہلے ان جان کی آزمائش، مطلب کہ آپ کو اس کو نمرود کی آگ میں آپ کو ڈالا جا رہا ہے۔ اب یہ آزمائش ہے کہ آگ کا کام تو جلانا ہے، لیکن اب وہ روایتیں تو ہم نے بڑی مختلف پڑھی کہ ایک طرف جب پھینکا جا رہا تھا اب یہ سوچ رہے تھے کہ یار آگ میں ڈالیں تو ڈالیں کیسے، جب قریب لے کے جاتے تھے تو آگ اتنی 40 دن تک اس کو بھڑکایا گیا، اور مطلب اس کے نمرود کے حکم پر سب نے اس میں لکڑیاں بھی جمع کی، تو وہ اس قدر بھڑک رہی تھی اور اس قدر تپش اس کی آ رہی تھی کہ وہ جو قریب جاتا وہ جل جاتا۔ تو پھر وہ شیطان نے آئیڈیا دیا کہ بھائی آپ نے غلیل جو ہے نا ٹائپ کا جو بنانا ہے ہتھیار اس کو تیار کیے گئے، جی اس میں ان کو باندھ کر، اور جب پھینکا گیا تو ایک طرف پانی کا فرشتہ آ گیا کہ آپ حکم کریں تو میں اس آگ کو ابھی پانی سے بجھا دوں، تو آپ نے مطلب اس کو ریجیکٹ کر دیا، ریفیوز کر دیا۔ یعنی کہ خلیل ہے نا، اب دوست کا تعلق ہے، تیسرا کوئی چاہیے ہی نہیں نا بیچ میں، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر اس کے بعد فرشتہ آیا تو ریجیکٹ کر دیا، ریفیوز کر دیا۔ تو براہ راست ایسا معاملہ تھا کہ پھر آگ کو بھی رب نے براہ راست ہی حکم دیا کہ قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آگ کے شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے لیا جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے، اتنا خوب۔ پھر جان پر آزمایا، پھر اولاد اور زوجہ پر کہ بھائی لقدک صحرا میں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اب دیکھیں ہم سے تو تقاضا ہی کچھ نہیں ہو رہا، قربانی کرنا، یعنی کہ جو رب سب کچھ اللہ نے دیا، زندگی اللہ نے دی، نعمت اللہ نے، مال اللہ کا، اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بھائی اخلاص کے ساتھ میرے اس جلیل القدر نبی میرے خلیل کی سنت کو دہراؤ اور میری راہ میں خرچ کرو۔ تو ان سے یہ تقاضا اللہ کی بارگاہ سے ہوا کہ اپنے بچے کو، لخت جگر کو، نور نظر کو میری راہ میں قربان کر دو، ذبح کر دو۔ یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے، کہنا اور سننا کہتے ہیں نا آسان ہے، لیکن اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی اور بیٹے پر کیا گزری ہوگی، ہم سے تو کوئی تقاضا سمجھ لیں کوئی نہیں ہے۔ کیا فرمائیے گا؟ بات یہ کہ یہ جو واقعہ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ اس امت کے اوپر بڑا احسان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اگر وہ قربانی وہاں قبول ہو جاتی تو ہم کیا کرتے؟ بیٹے کے ذبح کرنے اللہ اکبر، ہمارے لیے کتنی بڑی آزمائش ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر، اس امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے ایک راہ بتا دی، بس بڑی آزمائش اپنے خلیل سے لے لی ہے، لے لی، اور آپ کو حکم دیا کہ قربانی کر دو، اس کا اجر مل جائے گا۔ اس ادا کو دہرا دو، بس تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ یہی کافی ہے۔ ہمیں جانتے تھے نا وہ ہماری رات کو اچھی طرح واقف تھا اللہ میاں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ کرنا کیا؟ تو یہ اللہ میاں کا بڑا احسان ہے۔ اور بات ہو رہی تھی، آپ نے جو بات شروع میں اس سے پہلے جو کہی، میں اس طرف آ جاتا ہوں جی جی جی۔ کہ مستحقین کی تلاش، لوگوں کو، بہت سے میرے جو دوست باہر رہتے ہیں، بہن بھائی ہمارے، انہیں شاید علم نہیں ہے کہ کراچی کے ارد گرد بھی دیہات ہے۔ ایسا ہی ہے۔ کراچی ویسٹ میں جہاں میں چیئرمین تھا، میرے ایریے میں 32 دیہات تھے، 32 دیہات، 32 ہاکسوے سے لے کے گڈاب تک، او ہو، وہاں ٹکڑوں میں آبادیاں تھیں۔ اور آپ حیران ہو گئے، کراچی اور وہاں جھونپڑیاں، مطلب تو اس پٹی پہ پوری پہ۔ اور یہ کوئی آپ کراچی سے باہر کی بات نہیں کر رہے، کراچی میں کے اندر کی آپ بات۔ اس سے اندازہ لگانا کہ یہ کتنی ضرورت ہے ہمیں لوگوں کی خدمت کے لیے، تلاش کی۔ شہر میں تو سب کچھ میسر ہے، بہت سے لوگوں کو مل جاتا ہے، ہر بندے کو مل جاتا ہے۔ وہ لوگ جو آپ تک آ بھی نہیں سکتے، پھر اناپرست بھی ہیں، شہر میں رہ کر بھی دیہات میں ہے وہ، کہنے کو وڈیرے بھی ہیں وہ، لیکن ہے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا اس میں اپنا ہب ڈیم کی طرف جائیں؟ جی جی۔ اب تو خیر بہت آبادی ہو گئی، میں اور وقفے 90s کی وقفے بات، سے چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں اور وہ ملتے ہیں۔ ان آبادیوں میں سالوں گوشت نہیں پکتا تھا، یہ آنکھوں دیکھی بات۔ اللہ، تو ہم نے یہ روایت شروع کی تھی، یہ 90s کی بات بتا رہا ہوں، جی، کہ
اپنے دوستوں کو آپ جیسے مہربانوں کو کہا کہ بھائی کراچی میں تو گھر میں گوشت مل ہی جاتا ہے، ہاں علاقے کے لوگ بھی محلے دار بھی سب ایسا ہی ہے بانٹ یہ۔ دیتے ہیں، یار ہمارے ساتھ چلو وہاں کے لوگوں کو دیتے ہیں یار۔ تو پھر ہم نے سزوکیوں میں بھر کے یہ باقی چیزیں تو وہ ہم جا کے ان علاقوں میں دیا کرتے تھے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی ہاں جو لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور بنا بنایا پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود واہ ہے، واہ واہ۔ اور یہ آپ کا جو جذبہ ہے، جو نیت ہے، اس کی تکمیل کے لیے احساس والے یہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ فی زمانہ بہت مشکل ہے، ہاں علامہ صاحب اس کی تائید کریں گے، مستحق کی تلاش ایک بہت مشکل کام ہے۔ ہاں زکوٰۃ، خراج، صدقات، کراچی میں پروفیشنل لوگ مل جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو طریقے سے آپ کو نکلوا لیتے ہیں پیسے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ نہ بھی دینا چاہے صحیح کہہ رہے وہ ہیں۔ آپ سے نکلوا لیتے ہیں۔ نکلوا لیتے لیکن جس فیض پوش آدمی ہے جو آپ کے اڑوس پڑوس میں رہتا ہے وہ آپ کے پاس ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اس کے لیے پھر آپ کو جدوجہد خودداری کرنی ہے، اجازت جانا ہے، کوشش کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا اور پھر جا کے آپ کا یہ فریضہ انجام کو پہنچے گا۔ میرا مقصد یہ کہ ہمت کیجئے، اپنے جو لوگ یہاں سن رہے ہیں، یہ تو خیر ابراڈ کے لیے تو آپ نے احساس کے ذریعے کر دیا، جی۔ جو خود اپنی قربانی بھی کرتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے خالی گوشت گائے کو ذبح کر دینا مسئلہ نہیں ہے، ہاں پھر اس کے بعد کے جو تقاضے ہیں تقاضے ہیں ان کو اسے پورا کرنے کے لیے جدوجہد کریں، ہاں وہاں بیٹھ نہیں جائیں، حلال کر لیا گھر نہیں چلے جائیں، ہاں اس گوشت کو مستحق تک پہنچا دیں، اپنا فریزر کم بھریں۔ یہ بھی آج کل فیشن ہے ہی نہیں، بندہ لینے والا کوئی نہیں ہے، لہذا خود ہی کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے یہ کام، ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور احساس قربانی 2024 آپ کا احساس جو آپ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے وہ ہم تک بھی پہنچ رہا ہے، اور گاہے بگاہے کوشش کریں گے کہ موٹیویشن کے لیے، ترغیب کے لیے، تحریک کے لیے وہ نام آپ تک بھی پہنچیں۔ اللہ کے نیک بندے، جب اللہ کے بندوں کو ضرورت پڑے، اور علماء کرام نے ہماری رہنمائی کر رکھی ہے، آپ تک یہ بات پہنچا چکے ہیں علماء کرام، مفتیان کرام، اس پلیٹ فارم سے گاہے بگاہے کتنی ہی بار کہ یہ جو آپ سمجھ لیں کہ انسان ہیں جتنے بھی، یہ اللہ کا کنبہ ہے، اس کو اللہ کے کنبے سے تشبیہ دی گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے کنبے کے لیے اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ مدد تو کسی انسان کی ہو رہی ہے، لیکن یہ معاملہ آپ کا کنیکشن جو ہے نا یہ اللہ رب العزت سے، تجارت یہ آپ کی اللہ رب العزت کے ساتھ ہے براہ راست۔ اور دنیا میں دیکھیں 4 دن کی زندگی، آپ پوری دنیا پر حکومت کر لیں، آپ اربوں خربوں کے مالک بن جائیں، پھر بھی آخر میں آپ نے اس 2.5 گز کی قبر میں ہی جانا ہے۔ کچھ بھی کر لیں آپ، جتنے مزے کر لیں، جتنی عیاشی کر لیں، جتنا آپ دنیا بھر کی آسائشوں کے مزے لوٹ لیں، لیکن آخر آپ کا وہی۔ تو کیوں نہ ہم جب 4 دن کی زندگی کے لیے اپنے بینک بیلنس کے لیے اتنی کاوشیں، اتنے ایفرٹس کرتے ہیں، وہ جو ابدی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، یقین کریں کہ انسان کی جب آنکھ بند ہوگی نا، اپنی جان آفرین کے سپرد کرے گا، تو ایسا ہوا بھی ہے جو ہمیں روایتوں میں ملتا ہے، اور ایسا ہوگا بھی کہ جب وہ آنکھ بند ہوگی نا، اور اگر آپ یہاں پیچھے جمع کر کر کے قبر میں پہنچ گئے، اور اب پتہ چلے گا معاملہ کیا تھا، اخروی زندگی کا آغاز تو اب ہوا۔ یہ جو آخرت کی منزل ہے، اس کی پہلی منزل، پہلی جو آپ سمجھ لیں کہ پہلا مائل سٹون کیا ہے، آپ کا قبر، یہ آغاز ہے آپ کی اخروی زندگی کا۔ جیسے قبر میں پہنچے، اب جب آنکھ کھلے گی نا، اصل میں تو اگر اب آنکھ کھلی اور آپ نے یہ بولا کہ یار کاش کہ میں نے اتنا کچھ جمع کر کے رکھا تھا، ایک لمحہ آیا، موت کا شکنجہ اس نے مجھے جکڑا، اور میں اس دنیا سے مجھے بالکل پردہ کر دیا گیا اور عالم برزخ پہنچ گیا، اور اب قبر میں ہوں۔ اس وقت انسان پتہ ہے کیا سوچے گا؟ کاش کہ مجھے وہ زندگی دوبارہ مل جائے، اور جتنا کچھ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا مال تھا وہ میں سب کا سب اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ لیکن ایک بار یہ زندگی آپ سے لے لی گئی، ایک بار آپ کی سانسوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، ایک بار یہ دل کی دھڑکن بند ہو گئی، اب یہ زندگی دوبارہ نہیں۔
اس کے بعد اخروی زندگی ہے۔ تو جہاں ہم دنیا کی زندگی کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں، آئیے آخرت کی زندگی کے لیے بھی کچھ اہتمام کریں، وہاں کے بینک بیلنس کی فکر زیادہ کریں، کیونکہ یہاں آپ کو جو سروائیول ہے وہ ٹیمپرلی ہے اور وہاں کا جو سروائیول ہے وہ پرماننٹ ہے۔ تو اگر وہاں کے مزے کرنا چاہتے ہیں، وہاں کی نعمتیں لوٹنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بروز حشر جو کہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی، ظاہر سی بات ہے قیامت کوئی عام مطلب اس لفظ کو سمجھنا مطلب کیا اس کے لیے الفاظ لائیں، کیا ترجمانی کریں، لیکن نظر آ رہا ہے صاف صاف، جو قرآن و حدیث کی روشنی سے اگر ہم دیکھیں تو صاف صاف نظر آ رہا ہے، جس نے دنیا میں اللہ رب العزت کی عبادت کی اور خدمت خلق کی اور اس طرح اپنی زندگی کو گزار دیا، یہ وہ شخص ہے جو آپ کا دل گواہی دے گا، ہر بندہ مومن کا قلب یہ گواہی دے گا بروز حشر اگر کوئی شخص سکون اور طمانینت میں نظر آ رہا ہے تو پھر وہ یہ شخص ہوگا، کیونکہ جو دنیا میں لوگوں کی ضرورتیں اور تکالیف، آپ سمجھ لیں کہ ضرورتیں پوری کرنے، تکالیف ان سے دور کرنے میں لگا رہا، لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر ان کو روشنیاں فراہم کرتا رہا، میرا رب اس پر ضرور نگاہ کرم فرمائے گا، اور وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، کیا اس کے کیا کہنے۔ تو اسی رحمان کا جو حبیب ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ آئیے ایک بار پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی چند عقیدتیں نظر کریں، اور اس کے لیے محمد وقار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تشریف فرمائیں سر، بسم اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، ایک میں کیا میرے حصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس